نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 179 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو کسی حادثے میں بہت زخم لگ گیا تھا تیر کا، اور وہ تیر اس طرح لگا تھا کہ نکلنا مشکل تھا اور موجب تکلیف تھا۔ تو اس تیر کو اس وقت نکالا گیا کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے نماز کی نیت باندھ رکھی تھی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب تیر نکالا جائے گا تو یقیناً خون بھی نکلا ہوگا، اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر یہ اس واقعے کی تطبیق کیسے ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں مل پایا، اور شرعی ضوابط اور قاعدے کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بیان کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور جو صحیح واقعات ہیں صحیح سندوں کے ساتھ بس انہی کو بیان کرنا چاہیے۔ غلو آمیز واقعات بیان کرنے سے کسی کے بارے میں بھی احتراز لازم ہے۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے کوئی کتاب بتائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں 2 کتابیں بہت معروف اور مشہور ہیں۔ ایک تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، ضخیم کتاب ہے، اور ایک شیخ عبد الغنی النابلسی کی کتاب ہے تعطیر الانام۔ یہ دونوں کتابیں خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بہت معروف ہیں اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اردو میں بھی ان کے تراجم ہو چکے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ خواب کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے، یعنی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ حبیب یا لبیب سے تعبیر پوچھی جائے۔ حبیب سے مراد جو آپ کا دوست اور خیر خواہ ہو، کیونکہ جب اس کے سامنے خواب بیان ہوگا تو وہ حد الامکان بہتر سے بہتر پہلو نکالنے کی کوشش کرے گا، اور لبیب سے مراد وہ ہے جو سمجھدار ہو، عقل مند ہو، اسے اس علم سے کچھ مناسبت ہو۔ اور بظاہر تعبیر کا علم سے ہر ایک کو مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہبی طور پر بعض حضرات کو اس میں ملکہ عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کا ذہن فوراً متوجہ ہو جاتا ہے صحیح تعبیر کی طرف، لہذا ہر ایک سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، بلکہ جو لوگ اس سلسلے میں مناسبت رکھتے ہیں یا تو ان کے سامنے اپنا خواب بیان کریں، یا تو اپنے انتہائی ہمدرد اور محبت اور تعلق رکھنے والے لوگوں سے خوابوں کا ذکر کیا کریں۔ ویسے بھی ہر خواب کو ہر جگہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خوابوں پر بہت زیادہ اعتماد اور یقین ہوتا ہے،
خواب کے بجائے جو حقیقی زندگی ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو کسی طرح کبھی کوئی خواب نظر نہ آئے لیکن وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ آدمی کامیاب ہے، اور خالی خواب دیکھتا رہے اور حقیقی زندگی اس کے خلاف ہو تو وہ کامیاب نہیں کہلایا جا سکتا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسجد میں سینکڑوں قرآن پاک سالوں سے یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہدیہ دینے والے کو اس کا ثواب ملے گا؟ اور کیا یہ قرآن مدرسے کے بچوں کو دیے جا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس سوال میں دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہدیہ دینے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں۔ تو ہدیہ دینے والے کو تو ثواب جب ملے گا جب اس سے قرآن کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، خالی رکھے رہنے سے ثواب کیسا؟ اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ قرآن مدرسے کے بچوں کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس جز کا جواب یہ ہے کہ جب کسی مسجد میں قرآن زیادہ ہو جائیں تو قریبی مسجد جہاں قرآن نہ ہو تو یہ قرآن وہاں منتقل کر دیے جائیں، اور اگر بالفرض سبھی مساجد میں قرآن پاک موجود ہیں تو مدرسے کے بچوں کو پڑھنے کے لیے تو دے سکتے ہیں، مالک بنانے کے لیے نہیں دے سکتے، اور عام آدمیوں کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ مدرسے کے بچے بھی چونکہ ایک طرح سے مسجد کے گویا کے تابع ہوتے ہیں، وہ پڑھیں لیکن وہ فروخت کسی کو نہ کریں۔ اسی وجہ سے حرمین شریفین میں جو قرآن پاک زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ دیگر مساجد میں منتقل کر دیے جاتے ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی بھیج دیے جاتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ الغرض ان کو بیچنے کی اجازت کسی نے نہیں دی ہے، پڑھنے کی بطور استفادہ گنجائش ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا موت کے بعد وفات پانے والوں کی ارواح گھر میں آتی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس بارے میں جو روایات نقل کی جاتی ہیں کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں اور وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ مانگتی ہیں، یہ سب روایات واہیہ ہیں، غیر معتبر ہیں۔ ان کے اپنے اپنے مقامات ہیں ارواح کے، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ وہاں سے اپنے اختیار سے ہرگز نہیں آ سکتی، اس لیے ایسی باتیں بالکل نہ ذکر کی جائیں نہ ان پر یقین کیا جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ احرام کے کپڑے میں میت کو کفن دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، احرام کا کپڑا اگر پاک صاف ہو، اس میں کوئی ناپاکی نہ ہو تو اس میں کفن دے سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مسجد کی انتظامیہ، جو ہمارے محلے کی مسجد ہے، اس کی انتظامیہ مسجد میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتی، مسجد میں بو آتی رہتی ہے اور چٹائیوں پر گرد و غبار جمی رہتی ہے، تو وہاں پر مجھے نماز پڑھنے میں کراہیت ہوتی ہے، تو کیا میں اس بنیاد پر جماعت ترک کر سکتا ہوں؟ اور اگر اپنی جانماز ساتھ لے کے جاتا ہوں تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ محض صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بس آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی کپڑا یا جانماز اپنے ساتھ لے جائیں اور اس پر آپ نماز پڑھ لیں۔ کسی کا اعتراض ہے تو کرتا رہے اعتراض، اس سے آپ پر کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سے لوگ حرمین شریفین میں قالین بچھے ہونے کے باوجود اپنی جانمازیں لے کے جاتے ہیں، بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، تو یہاں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ جماعت کی نماز ہرگز ترک نہ کریں۔
اور اس ثواب سے محروم نہ ہوں۔ سوال کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے تو کیا حضور اور حضرت کہنے پر بھی درود شریف پڑھا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک آئے، چاہے محمد کا لفظ آئے یا نہ آئے، لیکن جب قرینے سے پتہ چل جائے کہ حضور اور حضرت سے پیغمبر علیہ السلام ہی مراد ہیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، آن حضرت علیہ الصلاۃ والسلام یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کا نام نہیں ہے لیکن درود شریف لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح بولنے کے اندر بھی جب ہم سنیں کسی کی بات کہ آن حضرت نے یہ فرمایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے ہلکی آواز میں، یہی افضل اور بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں فوریکس مارکیٹ میں پیسہ لگا کر آمدنی حاصل کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں متعدد فتاوی موجود ہیں کہ یہ طریقہ تجارت جائز نہیں ہے۔ اس میں مبیع قبل القبض بیچی جاتی ہے، بلکہ بہت سی صورتوں میں تو مبیع کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور ایک فرضی کارروائی ہوتی ہے کاغذی، جو انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے صبح سے شام اور شام سے صبح میں پوری کر لی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں اپنا پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ حلال کاروبار کریں، چاہے مختصر کریں، لیکن اس انداز میں کریں کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے جنازے کی نماز پڑھائی، جب استنجے کے لیے گیا تو اندازہ ہوا کہ اس کے تو کچھ مزی کے قطرے پہلے ہی سے نکل چکے تھے، گویا کہ یقین ہو گیا کہ بے وضو نماز جنازہ پڑھائی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اور جنازے کی تدفین ہو چکی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ یقین ہے کہ آپ نے بے وضو نماز جنازہ پڑھائی ہے تو یہ نماز تو صحیح نہیں ہوئی۔ اب چونکہ میت کی تدفین ہو چکی، لہذا قبر سے اسے نکالا نہیں جائے گا، البتہ جب تک اس کا جسم موجود ہو اور پھولا پھٹا نہ ہو تو 2-4 آدمی قبر پر جا کر نماز ادا کر لیں۔ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں خطیب کو متشابہ لگ گیا، تو سامنے بیٹھے ایک مقتدی نے لقمہ دیا مگر انہوں نے لقمہ نہیں لیا، اور وہیں سے خطبہ ختم کر کے مصلی پر نماز پڑھانے پہنچ گئے، تو ایسی صورت میں امام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر لقمہ لے لیتے تو اس سے کچھ فرق نہ ہوتا، اور لقمہ دیا بھی جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک اصل مسئلے کا سوال ہے تو اگر خطبہ اتنا ہو گیا تھا جس سے واجب خطبہ ادا ہو جاتا ہے، حمد و صلوات وغیرہ، تو وہ خطبہ معتبر ہے اور نماز بھی معتبر ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ پوچھتے ہیں کہ شوہر نے بیوی سے کہا ابھی تجھے دے دوں، پھر کہا تجھے دے دیتا، تیری چھٹی کر دیتا، تو کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے مغربی یو پی کے عرف میں اس طرح کے جملوں سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ دے دیتا کا لفظ مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن جنوب کے اندر حیدرآباد وغیرہ میں یہ جملہ کبھی ماضی اور حال پر بھی بولا جاتا ہے، جس کا مشاہدہ وہاں کے لوگ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کے سلسلے میں جو اس محاورے سے واقف ہیں علاقے کے علماء اور مفتیان کرام، ان سے رجوع کیا جائے اور ان کے فتوے پر عمل کیا جائے، کیونکہ مدار اس پر ہے کہ الفاظ ایسے ہوں طلاق کے جو ماضی یا حال پر دلیل ہوں، تبھی طلاق پڑتی ہے، اور اگر
مستقبل کے معنی کے اندر ہوں یقینی طور پر تو اس سے طلاق نہیں پڑتی، تو یہ فیصلہ وہاں کے مقامی علماء کریں گے، سائل کو چاہیے کہ ان سے رجوع کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔